دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل سیکشول ریلیشن شپ میں انگیجڈ ہیں. بچے کے والد کی، اب میں تو باڈی کہوں گا، اس کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا. 2 بجے کے قریب اس نے والدہ کے سامنے بھی کنفیشن کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف حمد و ثنا اس خدائے لم یزل لا یزال کے لیے جو جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا، کتنا اور کہاں بہتر ہے. آنیسٹلی آج مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ یہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے. یہ ایک نو ہے. آج کا جو ہم بات چیت کر رہے ہیں یہ اس سوسائٹی کا، معاشرے کا نوح میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں. 16 اپریل کو، یعنی آج 18 ہے، تو 16 کو کاشف کا بیٹا احمد، والد کاشف ہے، احمد 6-7 سالہ بچہ مغرب سے پہلے گم ہوتا ہے. چاہ میڑ والا نیو ملتان پولیس اسٹیشن کی حدود میں ایک آبادی ہے جس کے پیچھے ایک گڑھا بنا ہوا ہے جس سے ریت نکالی گئی تھی کافی 7-8 ایکڑ کے اوپر. مغرب سے پہلے یہ بچہ غائب ہوتا ہے. لواحقین اپنے طور پر اس کی تلاش شروع کرتے ہیں. 9 بجے کے بعد 15 کی کال کی جاتی ہے، پولیس انوالو ہوتی ہے، سرچ ایک شروع کی جاتی ہے. جس طرح ایک بچے کے گم ہونے کا سلسلہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں بچوں کے حوالے سے خاصا رسپانس تیز بھی ہے اور کافی بڑے پیمانے پہ دیتے ہیں. جے ٹی ٹی نے کچھ سرچ اپنے حوالے سے شروع کر دی، لواحقین بھی دیکھ رہے ہیں. جب رات تک بچہ نہیں ملتا تو ہماری جس طرح ایس او پی ہے، ہم نے اس کو اغوا کی ایف آئی آر درج کر دی 432 363 پی پی سی کے تحت. رات گزر جاتی ہے، اسی سرچ میں اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں دیکھ پاتے کیونکہ اس کے ساتھ ہی جھاڑیاں اور ایک سلوپ سی کافی گہری ہے، کیونکہ میں خود بھی گیا تو چڑھنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی. اگلی صبح 9:30 بجے کے قریب یہ ہماری ٹیمز بھی جو سرچ کر رہی ہوتی ہیں اور ایک لکڑیاں کاٹنے والا لڑکا وہ اطلاع دیتا ہے کہ ایک بچے کی ڈیڈ باڈی ملی ہے وہاں پہ، مڑی ہوئی اس حالت میں جس طرح گرنے سے ایک ہوتا ہے کہ سر ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور خراشیں جسم کے اوپر آ جاتی ہیں. ٹیمز پہنچتی ہیں، سینئر آفیسرز، ایس ایس پی آپریشنز، ایس پی گلگشت، یہ خود وہاں پہ جاتے ہیں. تصدیق ہو چکی ہے کہ جی بچہ وہی ہے. یہاں تک ہمارے سامنے یہی آپشن تھی کہ شاید یہ بچہ کھیلتا ہوا یہ گھروں کے بالکل بیک سائڈ پہ تھوڑا ہی کوئی ہارڈلی 50 میٹر کا آپ کہہ لیں، 50 میٹر سے بھی کم ہے اس کے فاصلے پہ یہ ڈھلوان کا سلسلہ آتا ہے. تو ایک اس وقت شبہ ذہن میں یہی تھا کہ شاید یہ بچہ کھیلتے ہوئے سلپ ہوا ہے، گرا ہے اور اس طریقے سے کسی پتھر کے اوپر لگا ہے کیونکہ اس کی ناک میں سے بلیڈنگ ہو رہی تھی کہ اندرونی بلیڈنگ ہوئی ہے جو ناک کے ذریعے باہر آ گئی ہے. ایک سیکنڈ کسی نے بچے کو اوپر سے پھینکا ہے، دھکا دیا ہے. اور تھرڈ جو میں نے کہا نا جی میں بے حسی کا نوحہ ہے، ایک ہمارے ذہن میں ایز پولیس آفیسر اور آپ بھی چونکہ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اطلاعات کے حوالے سے، تو سب کے ذہن میں آتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ جو ایکسٹریم وائلنس اور اوفینس جو بچوں سے زیادتی والا ہے وہ تو نہیں ہو گیا جس کے لیے ہم میڈیکل کی طرف جاتے ہیں. اسی وجہ سے پھر یہ پی ایف ایس اے نے اپنا کام شروع کر دیا، تصاویر اور جس طرح سارا سلسلہ ہوتا ہے. اس کے بعد ہاسپٹل پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا گیا. پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہمیں 2-3 گھنٹوں کے بعد جب وہ کر لیتے ہیں اور اس کی 2 چیزیں سامنے آتی ہیں.
ایک تو یہ کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی تھی، یہ ایک کلیئرلی سامنے آ جاتا ہے. اور سیکنڈ جو ڈاکٹر ہمیں بتاتے ہیں وہ یہ کہ یہ اسمولڈرنگ اس کو کہتے ہیں. ایک تو اسٹرینگولیشن ہوتا ہے کہ گلا دبا کے، وہ چیز نہیں تھی، اس کا منہ اور ناک کو بند کر کے اور وزن بھی اس کے اوپر وہ آیا ہوگا، اس کے ذریعے اس کی موت، اس کو موت واقعہ ہوئی ہے. کاز آف ڈیتھ یہ بنی ہے. اور تیسری چیز کہ ڈیتھ سے پہلے، معصوم جان کے جانے سے پہلے اس کے اوپر تشدد بھی کیا گیا ہے، فیس کیا تک مارا گیا ہے اس کے اوپر. یہ تین چیزیں سامنے آتے ہی گریوٹی اچانک اوفینس کی بہت زیادہ بڑھ گئی. بالکل معاشرے کے لیے ایک تمانچے کی طرح یہ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں. ہم سب پہنچے اسی وقت. وہیں سے وی وینٹ بیک ٹو دی کرائم سین اگین. صبح معائنہ ہو چکا ہے جب یہ ابتدائی وہ تھے، اس کے بعد دوبارہ ہم سب پوری ٹیم وہاں پہ پہنچی اور اس کو ساتھ میں نے ڈائریکشنز انہیں دی کہ CIA کی ٹیم کو بھی شامل کیا جائے اور ہماری جو CRO ہے اس کو بھی شامل کیا جائے. دو تین چیزیں ہم نے کرنی شروع کر دی فوری طور پر جو حکمت عملی بنائی گئی. ایک تو ریورس میں انسیڈنٹس کو، ایونٹس کو چلایا گیا. آخری کس نے دیکھا ڈیڈ باڈی ملنے سے لے کے، کس نے پوائنٹ آؤٹ کیا پچھلی رات کے ایونٹس، آخری ٹائم پہ کس نے دیکھا، اور اس سے پہلے جو چیزیں اس پورے علاقے میں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہماری اسٹریٹجی تھی. اور سیکنڈ ہم نے اسی وقت اس پورے ایریا میں اس قسم کے جو اوباش یا ریکارڈڈ ایسے لوگ ہوں ان کا ریکارڈ نکال کے سلسلہ شروع کر دیا. اور تھرڈ ہمارا جو ٹیکنیکل سائیڈ ہوتی ہے جس میں فونز کے حوالے سے اور کال ڈیٹا کے حوالے سے، تیسرا اس پہ یہ کام ہم نے شروع کیا. اس ساری جو پولیس کی محنت کے بعد یقین کریں اس میں مجھے تو آج یہ بھی نہیں ہو رہا کہ جی ہم نے 12 گھنٹوں میں اس کو ٹریس کر لیا. یہ المیہ میں آپ کے سامنے صرف معاشرے کا بیان کر رہا ہوں کہ ہماری اخلاقی حالت، معاشرے کی ہماری ذہنی حالت اتنی پست ہو چکی ہے کہ ایک ایسے معصوم کو جو شاید ان چیزوں کو جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اس کو ہم نے ابدی نیند سلا دیا. بہرحال یہ پولیس کا چونکہ پروفیشنل ورک تھا، ہمیں ود ان 12 hours آفٹر ریکوری آف ڈیڈ باڈی کامیابی ملی اور ایکیوزڈ جہاں زیب عرف منا وہ اس تک ہم پہنچے، وہ اسی حکمت عملی کے تحت. اور ہی کنفیسڈ آل دی تھنگس. اور جو اس کے بعد میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے. جو حقائق سامنے آئے ہیں وہ اس سے بھی برے ہیں معاشرتی اقدار کے لحاظ سے. جہاں زیب عرف منا کنڈکٹر ہے اس بچے کے والد کے ساتھ. بچے کا والد کاشف جو ڈرائیور ہے، سامان لے کے جاتا ہے، ٹرک کا ڈرائیور ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ فزیکل سیکشول ریلیشن شپ میں انگیجڈ ہیں. اباؤٹ دی ہسٹری آف دیز ٹو پرسن، بچے کا والد اور یہ ایکیوز، اور وہ ایموشنلی اٹیچ ہیں. یہ میں آپ کو بالکل ایک انیوژل سی ایک چیز سامنے ہمارے آئی ہے کہ اس حد تک ہیں کہ 16 تاریخ کو بچے کا والد، یہ بچے اپنے ننیال آئے ہوئے تھے، یہ ماموں کا گھر تھا، والدہ اپنے بھائی کے گھر آئی تھی بچوں کو لے کے.
اس کا والد بھی 16 تاریخ کو بچے کا اس جگہ پہ اس نے چکر لگایا ہے اپنے گھر سے، اور اس کو نہیں ملا، جہاں زیب کو جو ملزم ہے، اس کا اس نے اتنا دکھ کیا ہے، بار بار کالز کر کر کے وہ اسے جھوٹ بول رہا تھا کہ میں تو یہاں پہ آیا ہی نہیں ہوں، اور اس کو پتا چلا ہے کہ وہ ایک ریونج کی کیفیت میں چلا گیا ہے، اتنا ایموشنلی یہ اٹیچ ہوا تھا بچے کے والد کی، اب میں تو باڈی کہوں گا، اس کی باڈی کے ساتھ اٹیچ ہوا تھا کہ وہ ریونج کے اوپر آ گیا، اور اس نے مغرب سے پہلے جو 2 بہنیں بھی اس کے ساتھ تھیں ان کو 10-10 روپے دیے، ان کو سامان کوئی شاپ کے اوپر بھیجے، اور اس بچے کو مغرب سے پہلے تھوڑا پہلے لے کے سلوپ سے نیچے اترے، وہاں ایک سینڈ کا ایک چھوٹا سا ایک بیڈ سا زمین پہ وہ بنا ہوا ہے، ہی کمیٹڈ سوڈومی ود احمد، اور اس کے بعد اسے اندازہ ہوا ہے کہ یہ بتا دے گا، اس نے اسمولڈرنگ اس کے منہ اور ناک پہ اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے اس کو مار دیا، اور اس کے بعد ادھر سے ہی اٹھا کے بے حسی کی حالت میں اس نے ایسے نیچے پھینک دیا جہاں سے ڈیڈ باڈی ملی، وہ آدھا ایسے الٹا ہوا مڑا ہوا بچہ اس حالت میں ہمیں ملا۔ یہ کرنے کے بعد یہ ٹوٹل کوئی حالی 7 to 8 منٹس میں اس نے یہ سارا پروسیس اٹھانے کے بعد ہی یہ کر دیا۔ اس کے بعد اسی دوران اس کا کہنا ہے کہ اذانیں ہو رہی تھی مغرب کی افطار کی، اور جماعت میں نہیں جی میں شامل ہو سکا۔ اس کے بعد اسی حالت میں وضو کیا ہے یا نہیں کیا، وہ مسجد میں گھس گئے، نماز پڑھی ہے اس نے، پھر احساس ہونے پہ کہ کتنا بڑا میں نے گھنونا کام کر دیا ہے، پھرتا رہا، رات کو 1-1:30 بجے اپنی گھر گیا، ان یوزل کر رہا تھا، ماں اس کی پوچھنے لگ پڑی، 2 بجے کے قریب اس نے والدہ کے سامنے بھی کنفیشن کیا میں تو یہ کر آیا ہوں۔ اب وہاں پہ بھی خاموشی ہے، روتا رہا ساتھ ہی۔ اب والد کے علم میں یہ تھا کہ بچہ، یہ نہیں تھا اسے پتا کہ اس نے مار دیا، اب یہ رات کے اس سے لے کے جا رہا ہوں، بٹ یہ اس کو تھا کہ جو ریئیکشن ہے وہ اس نے دیا ہے اور اس نے بچے کو غائب کیا ہوا ہے۔ صبح وہ اس کے پاس آتا ہے اور اس سے قسمیں، کیونکہ یہ ایموشنلی اٹیچ ہیں آپس میں، یعنی اپنے بچے سے زیادہ بھیسی، آپ دیکھیں اپنے بچے سے زیادہ وہ اس کنڈکٹر کے ساتھ ایموشنلی اٹیچ ہے۔ اس سے پوچھتا رہتا ہے کہ تم دے دو بچے کا، بتا دو، ہم لے آئیں گے اس کو واپس، اور تمہارے اوپر بات بھی نہیں آئے گی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ FIR پولیس نے زبردستی کروائی ہے SHO نیو ملتان نے۔ فادر واز ناٹ انٹرسٹڈ ان رجسٹریشن آف FIR، میں رات گمشدگی کی FIR کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اغوا ہو چکا ہوگا، کیونکہ اس کو یہ اندازہ تھا کہ یہ وہی انوالو ہو سکتا ہے اور اس کو میں نے نقصان نہیں ہونے دینا۔ صبح بھی اس سے یہی کہتا رہا کہ مجھے بچہ واپس کر دو، ہم معاملے کو ختم کر دیں گے، یہیں پہ سارا سلسلہ کلوز ہو جائے گا۔ اس کو پھر دونوں مسجد میں گئے 9 بجے کے قریب، مسجد میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھوا کے اس نے کہا، یہی کنفیس کہ میں اس کے سامنے جھوٹ نہیں بولتا، اور وہاں پہ اس نے اسے بتایا کہ میں نے تمہارے بچے کو مرڈر کر دیا۔ یہ پتہ لگنے کے بعد بھی اس کا ریئیکشن کوئی ایسا نہیں تھا، وہیں پہ دونوں بیٹھے رہے ہیں آپس میں۔ اسی دوران ہی یہ اطلاع مل جاتی ہے ڈیڈ باڈی کے حوالے سے اور ہمارا سلسلہ۔ اب یہاں تک 2 بندوں کو کنفیشن کے سامنے، والدہ اور یہ والد، ایکیوز کی والدہ اور بچے کا متوفی مقتول کا والد، دونوں خاموش ہیں اور پولیس اپنا کام شروع کر رہی ہے۔
باقی میں نے آپ کو وہ بتا دیا کہ کس طرح سے ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں۔ یہ ایک اب ہم نے اسی لیے جو مقتول بچہ ہے اس کے ماموں جہاں پہ وہ آئے ہوئے تھے محسن، ان کو ہم اس میں لا رہے ہیں تاکہ کیس کو پراپر پرسو کیا جا سکے۔ یہ کافی آگے آ کے انہوں نے، اور انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، اتنا ظلم زیادتی ہم ان کو آگے لے کے چلیں گے، کیونکہ ہمیں تو اس کے والد کے حوالے سے جو میں نے حقائق آپ کو مجھے پتہ چلے آپ کو بتائے ہیں، ہمیں امید نہیں ہے کہ وہ اس کیس کو بڑے اچھے طریقے سے پرسو کریں۔